آیات کا لب لباب۔ کل کی آیت مطالعہ میں اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر کیا اور شہر مکہ کو آپ نے جو دعا عطا فرمائی اس کا ذکر فرمایا۔ اس کل کے مضمون کی آخری جو حصہ تھا وہ رہ گیا تھا، تو آج اسی کو تھوڑا سا عرض کرتے ہیں، پھر اس کے بعد آج کی آیت مطالعہ۔ آپ نے عرض کی رب انہن اضللن کثیرا من الناس، آپ نے عرض کی مولا کریم ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، بت پرستی نے شہروں کے شہر برباد کر دیے، مخلوق کا تعلق تجھ سے توڑ کر بتوں کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ تو اے میرے رب فمن تبعنی فانہ منی، یہ جملہ سمجھنے والا ہے۔ فرمایا پس جو میری تابع داری کرے وہ مجھ سے ہے۔ اس سے مراد آپ کی یہ تھی کہ اے اللہ جو کبیرہ گناہ بھی کرے لیکن مسلمان رہے۔ آپ نے تبعنی یا تابع سے مراد ایمان ہے، یعنی ہمارا غلام بن کے رہے چاہے جتنا گناہ مارے۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھیے صغیرہ گناہ نیکی کرنے سے مٹ جاتے ہیں، صغیرہ گناہ چھوٹے گناہ نیکی کرو تو مٹ جاتے ہیں، اور کوئی بھلا کرو تو مٹ جاتے ہیں، نماز پڑھ لو تو مٹ جاتے ہیں۔ کبیرہ گناہ جو ہے وہ یا تو توبہ سے معاف ہوتے ہیں، یا پھر توبہ کے بغیر اگر رستہ باقی بچتا ہے تو اللہ کی رحمت کا بچتا ہے، اور وہ بچتا ہے تو اللہ کے انبیاء کی شفاعت کا بچتا ہے۔ آپ نے یہاں جو بات ارشاد فرمائی ہے وہ ان لوگوں کے لیے ارشاد فرمائی ہے جو لوگ مسلمان تو تھے، بات بہت اعلیٰ ہے، جو بندے مسلمان تو تھے ان کو یا تو غفلت کی وجہ سے توبہ کرنے کی توفیق نہیں ہوئی، یا پھر وہ توبہ کیے بغیر مر گئے، یعنی ایسے گناہوں میں گزر گئے۔ لیکن یاد رکھیے مسلمان ہونا بڑی اعلیٰ بات ہے، سبحان اللہ۔ ہم بہت خوش نصیب ہیں، دنیا کا کوئی شخص ہم سے اعلیٰ نہیں ہے۔ ہاں جی، بحیثیت مسلمان ہمیں اپنی ذات پہ ناز نہیں، ہم تو گناہ گار ہیں، لیکن ہمیں یہ ناز ہے ہم کن کے غلام ہیں، سبحان اللہ، ہمیں اس بات پہ ناز ہے۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں جو جد امجد ہے، اور میرے نبی تو امام الانبیاء ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، جو جد انبیاء ہے یہ امام الانبیاء ہے۔ اگر ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی ہے فمن تبعنی فانہ منی، اے میرے اللہ جس نے میری پیروی کی، پیروی سے مراد ایمان لے آنا ہے، جو میرا غلام بن گیا، جس نے کلمہ پڑھ لیا میرا، تو فرمایا وہ میرا ہے۔ اگر ابراہیم علیہ السلام نہیں چھوڑتے تو پھر ہمارے نبی کب چھوڑیں گے، سبحان اللہ۔ اور یہاں سے یہ ثابت ہوتا ہے، علماء کرام نے ثابت کیا ہے کہ جو بندہ توبہ کیے بغیر بھی مر گیا تو اس کے لیے امید رکھنی چاہیے کہ قیامت کے دن میرے آقا اس کی سفارش فرمائے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، حضور نے فرمایا میری شفاعت، سنیے گا، سرکار نے فرمایا میری شفاعت میری امت کے کبائر کرنے والوں کے لیے ہوگی۔ میں نے عرض کی نا صغیرہ تو یوں ہی معاف ہو جاتے ہیں نیکی کرنے سے۔ سرکار نے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا تھا، فرمایا اے ابو ذر اللہ سے ڈرتے رہنا، اور جب تم سے کوئی گناہ ہو جائے تو پھر رکے نہ رہنا، پھر جلدی اس کی توبہ کر لینا۔ تو اسی لیے یہ سبق ہے کہ اگر گناہ ہو جائیں، ہو جاتے ہیں، انسان سے بندہ ہے خطا کار ہے، ہو جاتے ہیں، خطا ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ ہے انسان ہے، انسان نسیان سے بنا ہے، نسیان بھول کو کہتے ہیں، انسان کی بنیاد میں بھول ہے، یہ بھول جاتا ہے۔ ہمارے بابا آدم علیہ السلام سے خطا اجتہادی ہوئی نا، اجتہادی خطا، ہم اس کو خطا نہیں، عین خطا نہیں کہیں گے، ہم اجتہادی، یعنی انہوں نے سمجھا یہ ٹھیک ہے، انہوں نے یہ سمجھا یہ ٹھیک ہے، لیکن رب کی منشا کچھ اور تھی، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اسی لیے سرکار نے فرمایا میں بھی قیامت کے دن اپنے کبیرہ گناہ کرنے والے امتیوں کو پکڑ پکڑ کے سفارش کروں گا، سبحان اللہ۔ سرکار فرمایا تمہاری اور میری مثال ایسے ہے، فرمایا جیسے کسی بندے نے ویرانے میں رات کے وقت میں دیا جلایا، تو فرمایا جب دیا جلا، شمع روشن ہوئی، تو پروانے جو تھے وہ اس کے گرد منڈلانے لگے، انہیں نہیں پتا تھا، وہ تو دیکھ رہے تھے صرف روشنی کو، اور انہیں نہیں پتا تھا کہ یہ ان کے پر بھی جلا دے گی، ان کی زندگی بھسم کر دے گی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح پروانے شمع پہ گرتے ہیں اور اپنے آپ کو تباہ کرتے ہیں، فرمایا تم بھی اسی طرح جہنم میں گر رہے ہو، تم بھی ایسے بدعمالیاں کر رہے ہو،
اور تمہیں نہیں پتا کہ تمہارا انجام کیا ہے، تم بدعمالیوں پہ بدعمالی کیے جا رہے ہو۔ فرمایا میری مثال اس طرح ہے، فرمایا میں تمہاری کمروں سے پکڑ پکڑ کے کھینچ رہا ہوں، پکڑ، جس طرح وہ روشنی تو وہ بھی ہاتھ مارتا ہے کہ اے پتنگو تم ہٹ جاؤ، تمہیں نہیں پتا تم کہاں جا رہے ہو۔ آقا سبحان اللہ۔ خنجر لگے کسی اور کو تو تڑپے ہم امیر، سارے جہاں کا غم ایک ہمارے گلے میں ہے۔ سرکار فرمایا میں جس طرح وہ پتنگوں کو ہٹاتا ہے، فرمایا میں بھی اسی طرح تمہاری کمروں سے پکڑ پکڑ کے تمہیں جہنم سے دور پھینک رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے تو میں آسان آسان اعمال بتلائے جا رہا ہوں۔ تو فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف جلوہ تھے، جلوہ گر تھے۔ سرکار نے 7ویں پارے کی آیت مطالعہ پڑھی، ان تعذبهم فانهم عباد۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی، اے اللہ اگر تو ان کو عذاب دیو تیرے بندے ہیں، اگر تو معاف کر دے تو غفور الرحیم ہے۔ اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کہ یہ فرمان مبارک بھی آپ نے پڑھا، فمن تبعنی فانہ منی، آپ نے فرمایا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہا اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہا۔ پھر اس کے بعد انس بن مالک رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، آپ فرماتے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رو دیے اور سرکار زور سے روئے، بکا کر بکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور بہت زور سے روئے، بہت زور سے رائے۔ پھر دعا مانگی، یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اے اللہ تیرے حوالے ہے، چاہے ان کو عذاب دے چاہے معاف کر۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی، یا اللہ جو میرے ہوں گے، جو نیکوکار ہوں گے وہ میرے ہوں گے، بدکار تو اپنے لے لے۔ میں عرض کرتا ہوں مولا کریم نیکوکار اپنے پاس رکھنا، بدکار میں محمد کو دے دے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو فرمایا فمن تبعنی فانہ منی، فرمایا عرض کی مولا کریم جو میرا تابع دار رہا وہ اس کا میں ہوں، وہ مجھ سے ہے۔ فمن عصانی فانک غفور الرحیم، اور جس نے تیری میری نافرمانی کی میں بیزار ہوں اس سے، میں تو اس سے بیزار ہوں۔ فانک غفور الرحیم، تو جان تیرا کام جانے تو غفور بھی ہے تو رحیم بھی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے 86 سال کی عمر تھی آپ کی، یا آپ کی اس وقت 90 سال عمر تھی، اللہ پاک نے آپ کو پہلا بیٹا عطا کیا۔ آپ کی پہلی شادی بی بی سارہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوئی۔ جب ان سے شادی ہوئی تو کافی عرصہ آپ انہی کے ساتھ رہے، ان سے اولاد نہ ہوئی۔ بی بی پاک بڑے رشک میں آتی، اللہ تعالیٰ کی نعمت پر بار بار دعا کرتی، مولا کریم اولاد سے نواز دے نواز دے، آپ بھی دعا مانگتے۔ آخر ایک دن آپ نے اپنی لونڈی، اپنی غلامہ جو بی بی سارہ پاک کی نوکرانی تھی، ان کی لونڈی تھی، انہوں نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی، بی بی سارہ نے، کہ مجھ سے تو اولاد نہیں ہو رہی، چلو آپ ایسا کرو ہاجرہ سے جو ہے میں آپ کو ہبہ کرتی ہوں، آپ اس سے نکاح کر لو، شاید ہو سکتا ہے اللہ پاک آپ کو اولاد عطا فرما دے۔ آپ کی عمر 86 سال تھی، ہاجرہ پاک کے بطن سے اللہ پاک نے آپ کو اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام، سبحان اللہ۔ جب آپ شکم مادر میں آئے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام، تو اس وقت بی بی کے تھوڑے تھوڑے تیور تبدیل ہو گئے، بی بی سارہ پاک کے۔ تو ایک دن بی بی ہاجرہ پاک گھر سے باہر نکل گئی، ڈرتی تھی ان سے۔ آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ پہلی عورت، کیونکہ اہل عرب میں عورتیں نا یہاں پٹکا باندھا کرتی تھی، کمر بند اس کو کہتے تھے، تو سرکار نے فرمایا پہلی عورت جس نے کمر بند باندھا اس کا نام ہاجرہ تھا۔ بی بی پاک نے کمر بند اس لیے باندھا کہ وہ ایک دن انہیں ارادہ کیا میں روز روز کے تانوں سے اور بی بی کے اس نظروں سے جو ہر وقت غصے میں ہے تنگ آ گئی، تو چھوڑ کے چلی گئی، اور کہیں میرے قدموں کے نشان پتہ نہ لگ جائے، بی بی نے کمر بند باندھا تاکہ وزن تھوڑا اوپر کو اٹھ جائے اور میرے قدم ہلکے ہوں، میرے قدموں کے نشان نہ پڑے۔ فلسطین میں آپ رہتے تھے، چلی گئی تو دور کہیں جب گئی تو آگے ایک درخت کے نیچے جا کے بیٹھی تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھیج دیا، فرشتہ بھیجا خوبصورت شکل میں، کہنے لگا اے بی بی گھبراؤ نہیں، تیرے بطن میں جو بیٹا پیدا ہوا ہے اس کو اللہ پاک بڑی عزت دے گا، یہ اللہ پاک کا حرم تعمیر کرے گا، اور یہ اس کی اولاد میں سے ایسا بچہ پیدا ہوگا، اس بچے کی اولاد میں سے ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تمام ملکوں کا سردار بنے گا۔ یعنی اس وقت بھی تعریف کس کی ہو رہی ہے؟ میرے آقا کی ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے کہا تم گھبراؤ نہیں، واپس چلی جاؤ، واپس آ گئی۔ اللہ پاک نے آپ کو بیٹا عطا فرمایا، بیٹا بڑا خوبصورت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہو گئے۔ جب آپ پیدا ہو گئے تب بی بی کا جو تھا وہ غصہ کچھ زیادہ ہو گیا،
काफी दिन तक बर्दाश्त करते रहे आखिर एक दिन कह दिया है इब्राहिम मुझसे बर्दाश्त नहीं होता कि इसके पास तो औलाद है जो मेरी लौंडी और गुलामा थी और वो अब साहिब औलाद होगी, मैं बे औलाद हूँ, मैं बादशाह की बेटी हूँ, तो फिर ऐसा है कि मुझे इससे ना इसको मुझसे दूर कर दो, इसको मेरे सामने ना लाओ। जब आपने ये बात की तो अल्लाह ताला ने वही भेजी, फरमाया जैसी वफादार सारा आपकी है, हम सारा की रिजा में राजी हैं। आए मेरे इब्राहिम जैसे हमारी ये बंदी कहती है, जैसी हमारी ये बंदी कहती है वैसे करो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की मौला करीम किस तरफ ले जाना है? फरमाया ले जाओ बैत मुहर्रम के पास, सुभान अल्लाह, मेरे घर के पास ले जाओ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक थैले में थोड़ा सा सामान लिया, खाने पीने का सामान लिया, बीबी पाक को बच्चे को साथ लिया और आ गए इस शहर मक्का में। इस जगह आए जहाँ जमजम का कुआं है, इसी जगह एक छोटी सी झाड़ी थी, छोटा सा एक दरख्त था, उसके नीचे बिठा दिया, चुप करके बिठाए और चुप करके चले गए। जब चले तो बीबी पीछे तक उनके साथ गई, पीछे चलती रही और कहती रही इब्राहीम ये कौन सा तरीका है, ये कौन सा तरीका है? बे आहो गया जगह है, ना कोई खेती है, ना आबादी है, ना पानी है, ना खाने पीने की कोई चीज है, आप मुझे यहाँ छोड़े जा रहे हो? और मुझे बतलाओ तो सही क्या वजह है, मैंने कोई आपकी नाफरमानी की है, क्या मसला है मेरे साथ कि आप मुझे यहाँ छोड़, चलो कोई आबादी में तो छोड़ो, यहाँ छोड़े जा रहे हो। आपने कोई जवाब नहीं दिया। बीबी चलती रही, बार बार बुलाती रही, बार बार कहती रही, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, अपनी जात की नफी करते रहे। आखिर बीबी ने कहा ये बतलाओ क्या तुम्हें ये हुक्म अल्लाह ने दिया है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या अल्लाह ने आपको हुक्म दिया? तो आपने फरमाया हाँ अल्लाह ने हुक्म दिया। आपने फरमाया फिर आप जाइए, जिसने आपको हुक्म दिया ना हमें यहाँ बेआहो गया बयाबान में छोड़ने का, वो रब हमें जाया नहीं करेगा। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। जब आप थे तो ना बाबा ना, एक बच्चा जो 85-90 साल की उम्र में पैदा हो और फिर उसको भी हुक्म हो कि इसको छोड़ जाओ, वाह सुभान अल्लाह। इब्राहीम के इस इस्तकामत में भी सुभान अल्लाह। हमें तो छोटी सी चिंटी काट ले हम चीख उठते हैं कि अल्लाह ये क्या कीते भी सारे ना, उनको भी तो देखो ना, जिन्होंने चीखों में भी गए, चीखों से निकले, ये बात देखी, यहाँ से निकले तो जनाब मन बेटे को ज़िबा करने का हुक्म मिल गया, तो कैसी मसाइब है। अल्लाह अकबर कबीरा। आप जब गए तो थे तो ना बाबा, तो जब देखा ना पीछे हाजरा, जब उन्होंने कहा ना जाओ फिर तुम जाओ, फिर हमारा अल्लाह वारिस है, बीबी वापस लौट आई। आप आगे के मकाम सनिया एक इलाके का नाम है, ये मक्का में है, और जब वहां पहुंचे तो फिर मुंह कर लिया बैतुल्लाह की तरफ। अभी बैतुल्लाह था नहीं, बैतुल्लाह शरीफ के दरमियान साइडों पे एक वादी थी, इधर भी वादी थी, इधर भी, ये जगह बहुत बुलंद थी, ऊंची थी। तो इस जगह यहाँ पहुंचे, यहाँ से सैलाब का पानी गुजर जाए, फिर आपने मुंह किया बैतुल्लाह की तरफ। मुंह किधर किया? सही बैतुल्लाह की तरफ मुंह किया। गोया पता चला अल्लाह के नबी को पता था यहाँ एक दिन शहर आबाद होने वाला। ये सही हदीस मुबारक है। लोग पता नहीं कैसी बातें करते, कहते नबियों को पता नहीं। अल्लाह अकबर कबीरा। तो आपने बैतुल्लाह की तरफ मुंह किया और ये दुआ मांगी, फरमाया रब्बना इन्नी अस्कंतु मिन ज़ुर्रियती बिवाद, ऐ मेरे करीब बेटा भी प्यारा है, तू भी तो प्यारा है, तू पहले प्यारा है, बेटा फिर प्यारा है, तूने मुझे लख्ते जिगर दिया है, अगर तूने मुझे हुक्म दिया मैं छोड़ आया हूँ। रब्बना इन्नी अस्कंतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़र्अ, ऐ मेरे रब मैं अपनी औलाद में से बाज को बिवादिन गैरि ज़र्अ, एक ऐसी जगह छोड़ आया हूँ ना पानी है ना ही कुछ खाने पीने के लिए है। फरमाया इंद बैतिकल मुहर्रम, मैं सिर्फ एक निस्बत की वजह से छोड़े जा रहा हूँ कि इस जगह तेरा पाक घर है। सुभान अल्लाह। पता चला जिस जगह पाक घर हो, तवज्जो करना भाइयों, जिस जगह पाक घर हो वो जगह बरकत वाली होती है। और मेरे आका ने फरमाया ऐ बैतुल्लाह तू बड़ी बरकत वाला है, पर बंदा ए मोमिन तुझसे भी ज्यादा इज्जत वाला है। सुभान अल्लाह, ज्यादा इज्जत वाला है। बताओ अगर बैतुल्लाह मुकर्रम है तो फिर वो अल्लाह का वली जिस जगह सोया है, जिस जगह बैठ के उसने अल्लाह की इबादत की है, जो बैतुल्लाह से भी अफजल है, क्या ख्याल है उसका दरबार मुबारक बरकत वाला नहीं है? अल्लाह अकबर कबीर। इसीलिए तो हम दाता के मत वाले हैं, इसलिए हम ख्वाजा के मत वाले हैं, हम इसलिए बाहू के नौकर बने हुए हैं, हम इसीलिए हर अल्लाह के वली के शेखुल इस्लाम नाना बहावल अक्सई, सुभान अल्लाह, हम इनके नौकर इसलिए नहीं बने हुए, हम इसलिए इनके अदब करते हैं। हम कहते हैं हम अपनी जुबान से खुद अदब नहीं करते। हमारे आका ने कहा बैतुल्लाह तू इज्जत वाला है, पर एक बंदा ए मोमिन तुझसे ज्यादा इज्जत वाला है। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर कबीरा। आपने फरमाया मैं बैत मुकर्रम के बाद जब भी आप चले गए
اب بی بی پاک کے بعد جو توشہ تھا وہ کھاتے رہے، جتنی دیر کھاتے رہے، دودھ پلاتی رہی بچے کو، آخر کھانا ختم ہو گیا، پینا ختم ہو گیا۔ اب بی بی ادھر ادھر دیکھے میں کہاں جاؤں، نہ کوئی بندہ نہ کوئی بندے کی ذات۔ آپ کے سامنے کوہ صفا تھی، کوہ صفا تھی، آپ اس پر چڑھی، ایسے چڑھی اوپر چڑھ گئی اور دیکھو کہ کہیں سے کوئی آبادی نظر آئے، کوئی بندہ نظر آئے، پر کہیں جب تک نگاہ جاتی تھی پہاڑی نظر آتی تھی ساری، وہ بھی خشک، نہ کوئی پرندہ نہ کوئی بندہ، چلو پرندہ ہی آ جائے مانوس ہو جائے بندہ، لیکن پرندہ بھی نہیں۔ بی بی اس پہ چڑھی، اوپر چڑھ گئی، دیکھا ہر طرف کچھ نہیں، پھر بچے کی طرف نگاہ ہے، ماں بھی ماں ہوتی ہے، سبحان اللہ اکبر کبیرہ۔ قدم تو ادھر تھے پر دل ادھر تھے، گویا اس طرح کہہ دے کہ قدم آگے بڑھاتے تھے، قدم پیچھے ہٹتے تھے۔ جب پہاڑ سے اتری، پھر نیچے اتری تو نیچے جگہ تھی، اس جگہ پر آپ نے اپنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آپ نے اپنی قمیض کو اوپر کیا اور بھاگی، اس جگہ سے بھاگی، وہ جو بھاگی اللہ نے فرمایا حاجیہ حاجی نہ تھی سیا، سبحان اللہ تیرا عمرہ نہ تھی جا تو بڑا پھنے کھائے اپنے گھر واسطے ون ملے کہتا اپنے واسطے شاہ سب کچھ اپنے واسطے اتنا آسے تھا میری بی بی دے ادا کر سبحان اللہ بھاگی، پھر اس نے مروا پہ آئی، پھر بس یوں ہی بھاگتی رہی نگاہ بیٹے کی طرف اور بھاگتے رہے، جب بھاگتے رہے جب مروا پہ پہنچی تو پھر کہا اب تو یہاں کچھ بھی نہیں ہے، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ بی بی پاک بے آس ہو کر صرف اللہ کی ذات پہ امید لگائے ہوئے، مولا میری کوششیں ختم ہو گئی، اب کیا بنے گا وہ تو جانتا ہے جو بنے گا، اگر یہیں مرنا ہے تو ہم مر جائیں گے اور اگر جینا ہے تو تو ہی جلائے گا۔ جب واپس آئیں تو کیا دیکھا، جبریل کھڑے ہوئے، جبریل کھڑے ہوئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کے پاس وہاں کھڑے ہوئے ہیں، اور آپ نے اپنا بازو نے ایک حدیث مبارکہ آپ نے پر مارا، بعض نے فرمایا، بعض حدیث مبارکہ میں ہے کہ سرکار نے فرمایا انہوں نے اپنا پاؤں رگڑا، اور وہ پاؤں پانی کہاں سے جاری ہوا، وہ پانی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں سے جاری ہوا۔ بعض روایت میں آیا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی ایڑی رگڑی، وہ جو بچے تھے ایڑی رگڑی، اس ایڑی کے رگڑنے سے زمزم کا پانی جاری ہوا، چشمہ جاری ہوا، بی بی آئی مڈیر لگائی، فوراً مڈیر لگائی، پانی بہ رہا تھا۔ آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اسماعیل کی اماں پہ رحم فرمائے، اگر وہ اس پانی پہ مڈیر نہ باندھتی اور اس میں سے چلو نہ بھرتی تو فرمایا یہ پانی پوری روئے زمین پہ پھیل جاتا، یہ چشمہ جاری ہو جاتا۔ اللہ اکبر، آپ نے پانی کو رکا، بس وہیں بیٹھی، پھر اللہ نے کرم فرمایا شروع کر دیا، فرمایا عند بیتک المحرم، ابراہیم علیہ السلام کی دعا بابے نے کی بیٹے کے حق میں تو دعا قبول، ربنا لیقیموا الصلاۃ، فرمایا میری پہلی دعا یہ ہے کہ میری اولاد نمازی ہو جائے، میری اولاد کیا ہو جائے، اور سونے ہو تب اللہ دا واسطہ ہی 5 وقت دی نماز پڑھو، کیا ہی وے تو کیوں نہیں میں پڑھے 5 وقت دی نماز، کیوں نہیں میں پڑھ دے، جہنم مرنا چاہتے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جیڑے بندے مسجد نہیں آندے گھر وچ نماز پڑھ دین، حضور فرمایا نماز پڑھ دین گھر وچ پڑھ دین، نوجوانا سن میری گال یار، کیوں نہیں میں منے دسا رہا کیا اساں تک کوڑ بلے نے، اللہ اکبر، ساڈے مسجد ویران ہے یار، اللہ اکبر۔ سرکار فرمایا جو مسجد نہیں آتے، سن رہے ہو، مسجد نہیں آتے گھر میں نماز پڑھتے، سرکار فرمایا میرا دل چاہتا ہے اپنے مصلی پہ کسی اور کو کھڑا کروں اور جاؤں اپنے ساتھ نوجوان تکڑے لے جاؤں، آگ لکڑیاں اٹھواؤں ان سے، فرمایا جاؤں ان کے گھر کو آگ لگا، پھر دیکھ لو آگ لگی ہوئی ہے، ناچاکی کی آگ لگی ہوئی ہے، لڑائی کی آگ لگی ہوئی ہے، جناب من مصیبتوں کی آگ لگی ہوئی ہے، جناب بیماریوں کی آگ لگی ہوئی ہے، کیوں لگی ہوئی ہے، نماز نہیں جو نہیں پڑھتے۔ ایک بے نمازی کی نحوست، یارو یہ باتیں فضول نہیں ہیں یہ فضول باتیں، سرکار نے فرمایا ایک بے نمازی کی نحوست 70 گھر مشرق مغرب شمال جنوب جا رہی ہے۔ آپ بتلاؤ جس بستی میں آدھی سے زیادہ بستی فجر کی نماز نہ پڑھتی ہو، کیا کرو گے؟ پھر دعائیں کدھر جائیں گے؟ سرکار فرمایا ایک وقت آئے گا دعائیں مانگو گے دعائیں قبول نہیں ہو، دعائیں مانگ رہی یا اللہ بارہ ہی بھیجو، نہیں رہی، کیوں نہیں ہو رہی؟ وجہ یہی ہے جی، سرکار نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے آگ لگا دو، پھر آگ لگ گئی ہے میرے بھائیو، اللہ کے بندو ایک وقت کی نماز نہ پڑھو، مجبور تو مجبور ہے، چلو جو نہیں آ سکتا مجبور ہے، بے بس ہے، شرعی عذر اس کے پاس ہے، وہ نہ آئے تو نہ آئے، ورنہ تو سرکار یہ فرمائے نماز کہیں نہ چھوڑو بھائیو، کام پہ کھڑے ہو 5 وقت کے لیے نماز پڑھ لو یار، تم اپنے گھر میں کھڑے ہو، نہیں مسجد کا وقت گزر گیا ہے، پہلے تو کوشش کرو مسجد میں آؤ، گزر گیا گھر میں پڑھو، اور کھیت میں کھڑے ہو یار بننے پہ، اللہ نے پوری مسجد بنا دی ہے ساری زمین کو، سبحان اللہ،
آپ نے کیا فرمایا؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اپنی آخرت سونی کرو، نماز پڑھو، 5 وقت کی نماز پڑھو۔ فرمایا فجعل افئدۃ من الناس، مولا کریم اولاد کو چھوڑے جا رہا ہوں، اولاد مخلوق کے دل میری اولاد کی طرف پھیر دے۔ فرمایا تہوی الیہم، کہ وہ ان کی طرف مائل ہو جائے، وارزقہم، اور انہیں پھل دے، وارزقہم، دے انہیں من الثمرات، ثمرات کا پھل۔ فرمایا لعلہم یشکرون، تاکہ یہ شکر ادا کریں۔ انشاءاللہ موضوع ابھی باقی ہے، زندگی باقی رہی تو کل بیان۔ امام حضرات ایک مرتبہ عالم شریف 3 مرتبہ